بات کریں گے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے اوپر اور اس کے جو ساتھ کچھ ایشوز یا پرابلمز ہو جاتے ہیں، اس میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کیا پریکاشنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے کہ گردے کی بیماریاں اور گردے تبدیل کیوں ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوال کریں گے، ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین حیدر، نیفرولوجسٹ ہیں ہمارے پاس آن سیٹ۔ آپ کی بہت بہت ٹائم کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ہمارے لیے اپنا وقت مدعو کیا۔ جی تھینک یو۔ تو سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ ہمیں گردوں کے مسائل اور گردے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آج آپ نے اپنے اس پروگرام کے ہیلتھ سیگمنٹ میں مجھے انوائٹ کیا اور بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو یہ گردوں کے بارے میں جو بات ہے اس کو لیا ہے، کیونکہ گردوں کے مسائل نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھیلاؤ کا شکار ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 850 ملین کے قریب اس کے مریض ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو یہ تعداد لگ بھگ 3 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے، یعنی کہ ہر 7واں پاکستانی گردے کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اوپر اس کا کتنا بوجھ ہے۔ ہر سال 35,000 سے زائد اموات جو ہیں وہ گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا اسی سوال میں آپ کو بتا دوں کہ جو بہت زیادہ کامن وجوہات ہیں اس میں شوگر سب سے پہلے ہے، ڈائبٹیز، دوسرے نمبر پر ہے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، تیسرے نمبر پر گردوں کی کچھ اندرونی بیماریاں جسے ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، پھر گردے میں پتھری کا بن جانا، پھر سب سے بڑی جو اہم وجہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، سیلف میڈیکیشن، خاص طور پر جو پین کلرز ہیں۔ پین کلرز ہر گھر میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر ان میں ایک NSAID گروپ ہے، یہ گردوں کو بہت ڈیمیج کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ موروثی بیماریاں ہیں جیسے گردے میں تھیلیاں بن جانا۔ تو یہ چند بڑی وجوہات ہیں کہ جو گردوں کو نکارہ کرنے میں یا گردوں کو ڈیمیج کرنے کی وجوہات ہیں۔ فضا آپ یہ دیکھیں کہ شوگر، ہر چوتھا یا پانچواں شخص پاکستانی جو ہے وہ شوگر کے بیماری میں مبتلا ہے، ہر 7واں شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری کا۔ تو شوگر اور بلڈ پریشر اگر دونوں چیزیں ہی آپ لے لیں تو تقریباً 70% تو گردے کی بیماریاں ان دو بیماریوں کی وجہ سے ہی ہیں، اور پاکستان پہ ان کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ جب ہم ان کے آگے علاج کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ بیماریاں اگر ٹائم پہ کنٹرول نہ کی جائیں اور انہی کی سٹیج آگے بڑھتی جائے تو سوائے ڈائلیسس اور ٹرانسپلانٹ کے آپ کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہاں پہ یہی ہو کہ ان کو یہاں پہ ہی روکا جائے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ بھی بتائیں کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد جو ڈونر جو ہوتا ہے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر آپ گردہ عطیہ کر دیتے ہیں تو؟ آپ نے بہت منفرد اور بہت اچھا اس میں سے سیگمنٹ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے خاص طور پر ڈونرز کو فکس کرنا اور ان کو اویئر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت کم ہماری میڈیا ٹاک یا اویئرنیس اس سلسلے میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مت ہے، جب کبھی بھی ہم نیفرولوجسٹ اپنے پیشنٹ کو جو کہ ڈائلیسس پہ جا چکے ہیں، جن کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، جب ہم ان فیملیز سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے فیملی میں سے کوئی ان کو کڈنی ڈونیٹ کر دے، تو یہاں پر اتنے متس اور اتنے سوالات جنم لیتے ہیں کہ وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈونر کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ساری زندگی کے لیے ہو جائے گا، اور میں نے ہم نے کاؤنسلنگ کر کے دیکھی ہے، لیکن لوگوں کے اندر بہت سارے اس حوالے سے ابھی بھی خوف اور مبتلا ہیں۔ پہلے نمبر پر یہیں سے سیگمنٹ کے آغاز میں ہی بتا دوں کہ پاکستان میں 1 دہائی سے زیادہ کا یہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے کہ لا بن چکا ہوا ہے کہ صرف اور صرف جو فیملی ممبرز ہیں وہی کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، نان فیملی ممبرز جو ہیں وہ کڈنی ڈونیٹ اب نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں فرسٹ ریلیٹیوز یا فیملی ممبرز انہی میں سے رہ کر کڈنی ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ڈونیٹ کرنے کے بعد جو کہ آپ کا ڈونر ہے اس کی صحت پر بہت بڑے اثرات نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ 2000 رکھے ہی اس لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیدائشی طور پر ایک گردے سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو ساری زندگی اپنی گزارتے ہیں۔
वो तो कोई महसूस भी नहीं कर मतलब एक सकता। गुर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल, एक गुर्दे के साथ अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बशर्ते कि उस जो किडनी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आने वाला वक्त तो पाबंदियां भी अगर है तो लाजमी तौर पर वो हम आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उनको अपने लाइफस्टाइल को लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक किडनी के साथ बिल्कुल आप अपनी हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बंदे ने अतिया कर दिया, अब उसके पास है ही एक गुर्दा चल रहा है, ठीक है ना, तो अब वो क्या करे, किस तरीके की पाबंदियाँ, कौन सी एहतियात, ऐसी प्रिकॉशंस जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए होनी चाहिए, जो उसके लिए डेंजरस कॉज हो सकती हैं, उसके ऊपर ज़रूर बात कर लें। जी, अब आप देखें कि पहले हमारे पास 2 गुर्दे थे, एक गुर्दा आपने डोनेट कर दिया, अब आपका जो पूरा लाइफ का बाकी इन्हसार है वो एक गुर्दे के ऊपर है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि अगर घर में 2 मोटरें लगी हुई हैं और वो 24 घंटे में 12-12 घंटे चलती हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन एक ख़राब हो जाए तो अब दूसरी को जो स्टैंड बाई थी उसको 24 घंटे काम करना पड़ा तो उस पर बोझ बढ़ जाता है। ये मिसाल अब सिंगल किडनी वाले बंदे को अपने जहन में रखनी होगी कि अब मेरा एक ही गुर्दा 24 घंटे के लिए काम कर रहा है जो मेरे पूरे जिस्म को सहारा दे रहा है। कतई तौर पर वो अपनी इस सेहत के हवाले से आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मुआशरे का फ़िज़ा एक बहुत बड़ा मसला है कि सेहतमंद लोग जो है ना वो कभी ये तवज्जो नहीं करते कि उन्होंने कोई टेस्ट कराने हैं, उन्होंने कोई अपनी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज लेके आनी है, अपनी कोई खुराक में तब्दीलियाँ लेके आनी हैं। सबसे पहला काम तो इस डोनर को ये करना होगा कि वो अपना साल में एक दफ़ा जो पूरा चेकअप है जिसमें किडनी के मुतल्लिका टेस्ट हैं ये लाजमी कराकर अपने मुआलिज के पास पहुँचेगा। इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं, क्रेटिनिन का टेस्ट कहते हैं, एक यूरिन कंप्लीट टेस्ट है और एक अल्ट्रासाउंड है जो कि उस गुर्दे की शक्ल सूरत या उसमें कोई पत्थरी या कोई और चीज़ ऐसी खुदा न खास्ता तो नहीं बन रही। तो ये 4 बल्कि 5 चीज़ें, इसमें हम ब्लड कंप्लीट भी जिसे CBC कहते हैं। तो आप 5 चीज़ें ज़हन में रखें, CBC, यूरिन कंप्लीट, ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, ये किडनीज़ का हर साल वो कराए। आने वाली ज़िंदगी में साल में एक दफ़ा वो अपने मुआलिज के पास ज़रूर जाए अपने टेस्टों के साथ, बेशक वो नॉर्मल हों। अगली बात जो एहतियात वाली है कि वक्तन फ़वक्तन वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करता रहे। इससे बढ़कर अगली बात यह है कि लाइफस्टाइल। देखें, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बात इसके ऊपर करता हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल में क्या है, स्टाइल को हम तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि लोगों की कोई बीच में तसलसल ना टूटे। और हम आज बात कर रहे हैं कि एक गुर्दे के साथ आप ज़िंदा रह सकते हैं, अतिया कर सकते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, किसी की जान बचाना चाहते हैं, किसी की सेहत के लिए, अगर आपकी फैमिली में किसी के ऊपर नज़र है और आप उसको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सारी डिटेल्स आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में कॉल करके हमारे जो मौजूद मेहमान उनसे पूछ भी सकते हैं। और गुर्दे डोनेट करने के ऊपर जो लोगों के मिथ बने हुए हैं कि नहीं दे सकते या फिर सही नहीं है या एक गुर्दे के साथ आप जिंदा नहीं रह सकते या सर्वाइव नहीं होगा या बहुत सारे ऐसी बातें, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल क्या हो सकती है एक गुर्दा देने के बाद, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो क्या होनी चाहिए नॉर्मली? जी, हम उसी पे बात कर रहे थे और उसमें मैंने कहा कि लाइफस्टाइल के बड़े 2 अहम हिस्से हैं। एक तो ये है कि आपकी खुराक और दूसरा ये है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। अब प्रॉब्लम फ़िज़ा पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये है कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जा चुके हैं, यानी कि कोई बंदा वॉक नहीं करना चाहता, कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। खुराक हमारी की अगर तरफ आ जाएं तो जितनी भी चिकनाई मैक्सिमम हो सकती है हम सारा दिन खाते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ें हम सारा दिन खाते हैं और उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज कोई वॉक नहीं करते। मैं कराची रहती थी, लाहौर में तो मैंने नया ट्रेंड देखा तो मैं परेशान हो गई। अब मैं वहाँ पे मुझे समझ आई है, सुबह सुबह पाए निहारियाँ और नान, वो भी सोडा डाला हुआ नान, सुबह यहाँ से शुरू होती है तेल घी से। मोटापा जन्म लेता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको रिस्क फैक्टर में वजूहात में बता चुका हूँ। कराची हलवा पूरी से शुरू हो जाता है। अब अगर तो आपने ये चीज़ें खानी है, अच्छा, खाएं, लेकिन उसके बाद इनको बर्न भी तो करें।
آپ کی 2-3-4 کلومیٹر واک ہونی چاہیے, آپ ایکسرسائز کر کے اس کو بند کر سکتے ہیں. سوال یہاں اٹھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گردہ دے دیا تو اس کے بعد تو آپ ہلیں گے بھی تو آپ کا ایک ہی گردہ ہے وہ کہیں اور ڈیمیج, تو کیا واک ایکسرسائز سب الاؤ ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ مت ہے, یہ بہت بڑا خوف ہے لوگوں کے اندر, اور اسی میں ہی ہمارے ہاں تو ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی خدمت میں ہی ہم ان کو ڈبل بیمار کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم تو اس کو بستر سے نہیں ہلنے دیتے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, بہت زیادہ باڈی بلڈنگ یا ہیوی ایکسرسائز آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ نے اپنی فٹنس کے مطابق چلنا ہے. واک کرنے سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں آپ کے اس کڈنی کے اوپر افیکٹ آئے گا. آپ ہلکی پھلکی اپنی فٹنس والی ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو فٹ رکھیں, اس سے قطعی طور پر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. شادی شدہ لائف ڈسٹرب ہوتی ہے کیا ایک گردے کے ساتھ, یا کوئی پریگننسی کے کوئی ایسے ایشوز تو نہیں آ جاتے؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ کویسچن ارائز کیا ہے. سارا دن ہم کلینک پہ جو ایسے پیشنٹس جن کو ہم ڈونرز کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان فیملیز کو, اگر وہ خاتون ڈونر ہے تو یہی سوال آتا ہے کہ جی یہ تو غیر شادی شدہ ہے تو آگے جا کے مسئلے ہوں گے, اگر شادی شدہ ہے تو جی سسرال اس کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس کی بچوں کا یا آنے والے اس پہ فرق پڑے گا. اگر وہ مرد ہے تو وہاں پہ بھی یہی نظام سامنے آتا ہے کہ جی کہ اس کی آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج میں کلیئر کر دوں کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. بالکل آپ کا کڈنی ڈونیٹ کرنے سے, اور سنگل کڈنی فنکشننگ پہ میں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر ایک گردہ آپ کا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کی کوئی پریگننسی پہ افیکٹ نہیں ہے, آپ کو کسی قسم کی آگے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت میں کہیں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ مرد کے لیے نہ خاتون کے لیے. اور خدا را آج اس پروگرام کے حوالے سے جن گھروں میں بھی کوئی خدا نہ خواستہ ڈائلسس کا پیشنٹ ہے اور وہ سوچ رہے ہیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے, تو جو فیملی ممبرز کڈنی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں بلا خوف وہ ڈونیٹ کریں, اور یہ بڑوں کو بھی گھر والوں کو اس میں مدد کرنی چاہیے. یا غیر معیاری جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, ایسے ہسپتالوں میں اگر کڈنی کا آپریشن ہو جائے, ٹرانسپلانٹ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد کوئی ایسے ایشوز یا کوئی پریشانی؟ دیکھیں فضا, سب سے پہلے تو یہ ایک بات سیدھی سی ہے کہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق یہ اللیگل ہے, سب سے پہلی بات. یہاں پہ دوسری بات اس طریقے سے کروں گا, کوئی بھی غیر قانونی کام کیا ہوا اچھا یا ٹھیک اور معیاری نہیں ہو سکتا. تیسری بات, وہی چیز آپ دیکھیں کہ کتنی کاسٹ اور زندگی کو خطرہ. ہم نے بہت سارا دن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ اس غلط اور غیر قانونی اقدام کی طرف جاتے ہیں یا ٹریپ ہوتے ہیں. میری گزارش ہے آج اس پروگرام کے حوالے سے, جب کہ قانون بنایا گیا ہے یہ آپ کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس طرح کا ڈونر میچ ہوا نہیں ہوا, اس کے رزلٹس کیا ہیں, اور آپ کی زندگی کو آپ نے پیسے بھی لگائے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو خدا را ایسے عمل پہ نہیں جانا چاہیے. ان لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل اور مشکلات اور کمپلیکیشن ہیں کیونکہ وہ کسی بھی ریپیوٹڈ یا اچھے ادارے سے تو یہ کام نہیں کرا رہے نا. ہاں سر, کوئی ایسا پیشنٹ جس کی موت یقینی ہو, کیا اس کا گردہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ایمرجنگ کویسچن ہے. پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن, یعنی کہ ایسے پیشنٹس جو کہ آئی سی یوز میں کرٹیکل کیئر میں جن کے برین ڈیڈ ہیں اور وہ باقی ابھی الائیو ہیں, اور ان کے کڈنیز کو جو ہیں یا مختلف آرگنز کو پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ ان کے فیملی یا ان کی پیشنٹ کی اپنی وصیت کے مطابق لیا جائے اور اس چیز کو دوسرے کو ہیلپ کر دی جائے. اس کے اوپر پاکستان میں بھی ابھی کافی حد تک کام ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہمارا ادارہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی جو ہے اس پہ کافی, اور ہمارے پچھلے 6 مہینوں کے اگر ہم دیکھیں یا سال کے اندر دیکھیں تو بہت سارے سیمینارز بھی اس پہ منعقد کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس بارے میں بھی لازمی سوچنا چاہیے. سر, گردے کے حصول کے لیے اکثر لوگ لاکھوں روپے ادا کرتے ہیں. پنجاب آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کس طرح غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کے یہ صدبات کے لیے اقدامات کر رہی ہے, وہ پلیز بتا دیجیے گا. بہترین اس وقت کام پنجاب میں ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے یعنی کہ باقی پروونسز سے سب سے زیادہ جو سختی ہے
اور جو کام ہے وہ پنجاب میں اس کے اوپر بہت کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن ہے بہت حد تک کم ہو گئی ہے. یہ صرف اکا دکا اب آپ کو کوئی ایک آدھ کبھی انسیڈنس نظر آتا ہے اور وہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے, پھر اس پہ بھی وہ ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا یہ ادارہ ہوٹا ہے, پنجاب ہوٹا, اور باقی بھی جو پروونسز ہیں لازمی طور پر اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن پنجاب میں تو خیر اس کا ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن, غیر معیاری ٹرانسپلانٹیشن تقریباً ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے. سر گردہ عطیہ کرنے کے بعد کتنا ٹائم تک تکلیف یا درد محسوس رہتا ہے, اور کس سچویشن میں رہتا ہے بندہ, کتنے ٹائم کے بعد نارمل لائف میں آ سکتا ہے؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بڑا آپریشن ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دیر وہ بیڈ پہ رہیں گے. آپریشن کے اگلے دن ہم مریض کو کھڑا کر دیتے ہیں, سو کوئک, وہیں پہ ہی اس کی واک سٹارٹ ہو جاتی ہے ویری نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے. چوتھے یا پانچویں دن مریض اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر چل کر گھر چلا جاتا ہے, ڈسچارج ہو جاتا ہے ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں ہفتہ 2 ہفتے صرف جو ہلکی پھلکی اس کو پین, باقی اس کی اپنی ول پاور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری نظر میں ودن 1 منتھ اگر کوئی بہت بھی ایسا کام شام والا بندہ ہوگا وہ اپنے کام پہ آرام سے جا کر اپنا کام کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت اچھی ہماری رہنمائی کی. اینڈ میں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو پلیز. جی تھینک یو آپ کا کہ آپ نے بلایا. میرا ہر پروگرام کے بعد ایک ہی میسیج ہوتا ہے کہ جو یہ اویئرنیس دی گئی ہے خدا را اس پہ عمل کریں, اور سکریننگ جو میں نے 4 ٹیسٹ کہے تھے نا یہ ہر پاکستانی کرا لے. سی بی سی, ٹھیک ہے, یورین کمپلیٹ, یوریا کریٹینین, ایک الٹرا ساؤنڈ, ڈونرز کے علاوہ بھی ہر صحت مند شخص یہ کرا لے. اس کی یہ فائل بنی ہونی چاہیے کہ اس کی ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہو. اور میسیج یہی ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے. ماشاءاللہ. جی آپ سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ابھی ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ایک ٹرو سٹوری ہے, میرے ساتھ رہیے گا.